دوسری بار امریکی صدر منتخب ہونے والے ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی نتائج سامنے آنے کے بعد وکٹری اسپیچ دیتے ہوئے ووٹروں اور حامیوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ انتخابی مہم ہے اور اس کے نتیجے میں انہیں ملنے والی کامیابی ملک کی تاریخ کی عظیم ترین سیاسی تحریک تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، ہم اسے اور بہتر کریں گے، امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے۔ دوسری بار منتخب ہونے والے صدر نے کہا کہ عوام نے میرا بھرپور ساتھ دیا، ہم امریکہ کے زخموں پر مرہم رکھیں گے، امریکہ کو مضبوط بنانے کے لیے ہر وقت کوشش کریں گے اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ امریکہ اپنی اصلی حالت پا نہ آ جائے۔ ہم امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ملک کی تاریخ کی عظیم ترین سیاسی تحریک تھی، ہم نے آج تاریخ رقم کی ہے، امریکہ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہم بہتر کریں گے اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے حامیوں نے بہترین انتخابی مہم چلائی، ہم نے سینٹ کے لیے شاندار مہم چلائی، ہم نے سینٹ کا کنٹرول واپس حاصل کیا، یہ امریکہ کی سیاسی کامیابی ہے۔ میری فتح جمہوریت کے لیے بھی ہے، جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا میں ان کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں، دنیا کے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے امریکیوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، ایک بار پھر اعتماد کرنے پر امریکی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نو منتخب صدر نے کہا کہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اقدامات کریں گے، امریکہ کے تمام معاملات اب ٹھیک ہونے والے ہیں، اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب آپ لوگوں کے خواب جب تک پورے نہیں ہو پاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ سرحدوں کو سیل کرنا پڑے گا، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ قانونی طریقے سے امریکہ آئیں، امریکہ کو محفوظ بنائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم مضبوط و طاقتور فوج چاہتے ہیں اور آئیڈیل صورتحال ہے کہ ہمیں اسے استعمال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے سابقہ 4 سال میں ہماری کوئی جنگ نہیں تھی، سوائے اسے کہ ہم نے داعش کو شکست دی تھی، ہم نے داعش کو ریکارڈ مدت میں شکست دی، لیکن ہماری کوئی جنگ نہیں تھی۔ نو منتخب صدر نے کہا کہ مخالفین نے کہا کہ آپ نے جنگ شروع کی، میں نے کوئی جنگ شروع نہیں کی۔ واضح ہے کہ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات میں میدان مار لیا۔ ریپبلکن امیدوار مطلوبہ 2270 الیکٹورل ووٹ حاصل کرنے کے بعد دوسری بار صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ صدارتی انتخاب میں جیت کے لیے 538 میں سے کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ غزہ کے خلاف جنگ کے آغاز سے اب تک 5261 فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 774 فوجیوں کی حالت نازک ہے۔ صہیونی حکومت کی جارحیہ فوج کے ترجمان ڈینیل بگاری نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنوبی لبنان کے مورچوں پر 9 فوجی اور غزہ کی جنگ میں 10 فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ جنگ کے آغاز سے اب تک 5261 فوجی اور فوجی افسر زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 772 فوجیوں کی حالت نازک بنی ہوئی ہے۔ ڈینیل نے کہا کہ وہ 270 فوجی اس وقت بھی زیر علاج ہیں، جن میں کچھ کی حالت بہت زیادہ بگڑی ہوئی ہے۔ ایک صہیونی بیمہ تنظیم نے بھی اعتراف کیا ہے کہ جنگ کے 14 مہینوں کے دوران 1802 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ صہیونی حکومت کی جانب سے ان ہلاکتوں کا اعلان ایسی حالت میں کیا جا رہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوج کے پہنچنے والی جانی و مالی نقصانات کے حقیقی اعداد و شمار چھپائے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیلی فوج کا حوصلہ بلند رکھا جا سکے، جبکہ تحریک استقامت کے مقابلے میں صہیونی فوجی بالکل بے بس ہو چکے ہیں اور ان میں جنگ کرنے کا جذبہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور نتن یاہو حکومت کے دباؤ میں آ کر جنگ پر مجبور ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل صہیونی اسپتال کے ذرائع نے بھی اعلان کیا تھا کہ صہیونی حکام کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ فوج کو پہنچنے والے جانی اعداد و شمار کو کم کر کے بتایا جائے یا وہی اعداد و شمار بتائے جائیں جن کا فوج کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم ہند نریندر مودی نے امریکی صدارتی انتخابات میں جیت پر ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی ہے اور ہندوستان امریکہ جامع عالمی اور اسٹریٹجک ساجھیداری کو مضبوط بنا کر عالمی امن کے لیے کام کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی ہے۔ نریندر مودی نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ میرے دوست ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کی تاریخی انتخابی جیت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ جیسا کہ آپ اپنی پچھلی مدت کی کامیابیوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، میں ہندوستان امریکہ جامع عالمی اور اسٹریٹجک ساجھیداری کو مضبوط کرنے کا منتظر ہوں، ہمارے تعاون کی تجدید کے منتظر ہیں۔
کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی نے لوگوں سے کہا ہے کہ جب آپ امبیڈکر جی کی کتابیں پڑھیں گے تو صاف نظر آئے گا کہ وہ اپنے بارے میں نہیں بلکہ دوسروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ امبیڈکر جی، گاندھی جی نے کبھی اپنا درد نہیں دیکھا، وہ صرف عوام کے درد کی بات کرتے ہیں۔ ناگپور میں سنویدھان سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے لوک سبھا کے رکن پارلیمان اور کانگریس کے رکن راہل گاندھی نے کہا کہ جب RSS اور BJP کے لوگ آئین پر حملہ کرتے ہیں تو وہ صرف کتاب پر حملہ نہیں کر رہے ہیں، وہ ہندوستان کی آواز پر حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے آئین سے بنے ہوئے ہیں، آئین نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ RSS اس آئین پر براہ راست حملہ نہیں کر سکتا، اگر وہ اس کے خلاف محض آرائی سے لڑیں گے تو 5 منٹ میں شکست کھا جائیں گے۔ اور ایک خبر بالی ووڈ سے۔ بالی ووڈ اداکار اجے دیوگن کی فلم سنگھم اگین نے ہندوستانی بازار میں 150 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے۔ سنگھم اگین روہت شیٹی کی ہدایت کاری میں بننے والی سنگھم فرنچائزی کی تیسری فلم ہے۔ سنگھم اگین 1 نومبر کو دیوالی کے موقع پر ریلیز ہوئی ہے۔ سنگھم اگین میں اجے دیوگن، کرینہ کپور، دیپکا پاڈوکون، ارجن کپور، ٹائیگر شراف، اکشے کمار، رنویر سنگھ، روی کشن، جیکی شراف اہم کرداروں میں ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں پہلے دن اس فلم نے 43.5 کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا۔ فلم نے دوسرے دن اندازاً 42.5 کروڑ روپے، تیسرے دن 35.75 کروڑ روپے، چوتھے دن 18 کروڑ روپے اور پانچویں دن 13.5 کروڑ روپے کی کمائی کی ہے۔ اس طرح فلم نے 5 دنوں میں ہندوستان میں 153 کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کر لی ہے۔ اردو کی بقا اور عوام میں دلچسپی کے لیے شہرنامہ کے اس YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔